बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, और अगर आप हमारी ये वीडियो देखें जिसमें उसामा साहब ने मशवरा दिया था कि भाई पाकिस्तान की तरह मसाला चला दो मसाला, नहीं तो आपके हाथ कुछ नहीं आना, और ऐसा ही हुआ है। ईरानी जो हुकूमत है उसने अपना आर्मी चीफ, पासदारान इनकलाब का सरबराह और कई जोहरी एटमी साइंसदान शहीद करवा दिए हैं। ईरान, इस्फहान, तेहरान, मतलब ईरान के 2 शहरों के ऊपर, उसके अलावा और बहुत डिटेल्स आ रही हैं, उन्होंने इजराइल ने हमला किया है। उसामा साहब ने मेरी वीडियो में कल जो मशवरा दिया था, वो हमने क्या दिया था वो जरा सुने, फिर बात करते हैं। और ईरान के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। जून ईरान के लिए कुछ ज्यादा अच्छा नजर नहीं आता। बहुत ईरान, अगर तो देखें, 2 बातें हैं। अगर तो अकलदार निकली हो, कोई हिम्मत कर जाए, तो बिल्कुल एक ही दिन में पाकिस्तान वाली स्ट्रेटजी करे बस। कहा था मसाला चला दो, कहा था मसाला चला दो, नहीं तो आपके हाथ कुछ नहीं आना। और आपकी टॉप की लीडरशिप, ये भी बताया था कि आपकी लीडरशिप टॉप की, वो इस शहीद हो सकती है, और वही हुआ है। आर्मी चीफ शहीद हो गए, पासदारान इनकलाब के सरबराह शहीद हो गए। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। मैं तो फैन ही हो गया अब आपका पूरा पूरा, कि अच्छा इवेंट नहीं है, जंग है, लेकिन जिस तरह आपने लीडरशिप की बात की और मसाला चलाने की बात की, वो तो कमाल था। लेकिन सवाल अब ये है कि आगे क्या होने लगा है, ये होना क्या है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अजीम। देखें, ये मुझे समझ नहीं आ रही, बल्कि आपको एक और भी बात याद कराऊं जो इस वक्त पे शायद अब शायद आप लोग समझ सकें। लेकिन बदकिस्मती है हमारी जिंदगी की कि हमारी 2 लेवल्स हैं। एक वो लेवल है जब हम बैठे कोई बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त बिल्कुल बिल्कुल भी गौर नहीं किया जाता। बस कुछ अल्लाह ताला ने थोड़े से, जैसे कहते हैं, क्रिटिकल या एनालिटिकल ब्रेन्स अल्लाह ताला ने अता किए हैं, वो इसको एवेलुएट करते हैं। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि इसको सीरियस नहीं लेते। वो समझते हैं कि ये जैसे बाकी चैनलों पे कुछ सनसनियां फैलाई जा रही होती हैं, लेकिन इस कॉन्फिडेंस से कहीं भी बात आपको नहीं मिलेगी। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें भी कुदरत की एक हिकमत है जो मुस्तकबिल में कभी वाजे होगी इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें अब आप ये देखें कि हम सिर्फ अटैक नहीं बता रहे थे, हम सिर्फ अटैक नहीं बता रहे थे, हम स्ट्रेटजी भी बता रहे थे कि अगर बचना चाहते हो तो पहले मसाला कर दो। इसमें क्लैरिटी है कि अब तुम जंग से नहीं बच सकते। अब ये होनी किसको चाहिए, ये फहम और ये इदराक, ये सैयद अली खामनाई के सर पे है कि अगर इतनी बुजुर्ग शख्सियत, रिलीजियस पर्सनैलिटी, उसका एक लीडरशिप रोल है जो कि उसको डिमांड करता है कि वो अपने लोगों, अपनी कौम, अपने बच्चों को रूहानी तौर पे या रिलीजियस कनेक्टिविटी के जरिए कवर करे। मैंने एक मिसाल भी दी थी आयतल कुर्सी की, बाप की। लोग गौर से नहीं सुनते बातें। मैंने कहा था कि अगर एक बाप जो बहुत बड़ा परहेजगार हो, किसी गद्दी का पीर हो, बट सारा दिन वो सारा कुछ करता और अपना ही बच्चा हिफाजत में ना हो उसके, तो बस फिर बाकी कहानियां तो छोड़ दे ना। तो ये मामला अब जहां जा रहा है वो सुन लें। जो ये मेरे जुमले ये फजूल नहीं थे। अब अली खामनाई साहब से पूछा जाएगा कि सर जी आप बताएं, आप भी तो बताएं। सारी लीडरशिप बस मराने के लिए रख ली है। कभी सदर चला जाए, कभी कासिम सुलेमानी शहीद हो जाए, कभी ये कभी वो। इतनी रिलैक्टेंट होके इतना रुकने का क्या मुजाहिरा था जब हमें पता चल रहा था कि भाई ईरान हैज नो ऑप्शंस। ईरान को बहुत पहले ही अमेरिकन अड्डों को यहाँ से सफाया करना था, क्योंकि
امریکہ شیطان بزرگ، امریکہ شیطان بزرگ. جب آپ کو اتنی ریلائزیشن ہے کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے تو بھائی صاحب آپ کون سی صبح کے انتظار میں ہیں؟ بتائیں نا، کون سی صبح کے انتظار میں تھے کہ وہ آپ کے لیے کوئی علیحدہ سے فرشتے اترنے تھے؟ ہر شخص کے لیے میدان جنگ اسی صبح ہے جس صبح وہ پیدا ہو گیا. بس یہ صدیوں پہ محیط کچھ بھی نہیں ہے. رضوان اور اسامہ آج کا سوال ہوگا ہم سے، ہماری اپنی کیپیسٹیز کا سوال ہوگا ہم سے. آج میں بات ہوگی، مستقبل میں بات نہیں ہوگی. اگر امریکہ شیطان بزرگ تھا تو پھر بھائی صاحب آپ نے کیوں دیر کر دی؟ ان کی قوم نہیں پوچھے گی کہ آپ نے کیوں نہیں امریکی اڈے جو ہے یہاں سے رشیا کے ساتھ چائنا کے ساتھ مل کے ان کا صفایا کیا؟ وائی ناٹ؟ اور اسرائیل کو جب آپ نے چھیڑ ہی دیا تھا، جب اس پہ 200 آپ نے ڈرونز مارے تھے، ایک تو ماشاءاللہ ان لوگوں کا منہ بند ہو گیا نا جو عجیب ہی پتہ نہیں کوئی دنیاوی تھیوریز میں پھر رہے ہوتے ہیں. یہ خیر ایسے ڈیفیکٹیو پیس ہر معاشرے میں ہی ہے، اور پاکستان میں تو اس کی بہتات پائی جاتی ہے نا. پاکستانی تو دنیا کی سب سے ڈینجرس اور والنریبل نیشن اس لیے ہے کہ ان کے تو جب تک منہ کے اندر نہ بم آگے گرے یہ نہیں مانتے، یہ تو ساتھ والے گرے گھر میں بھی نہیں مانتے. اسی طریقے سے چلو وہ نیشنز بچ جاتی ہیں جو پریکاشنری میئر لے رہی ہوتی ہیں، جن کو وقت کے دھارے سمجھانے یا سمجھنے آتے ہیں، ان پہ عمل کرنا آتا ہے. مثال کے طور پہ یوکرائن میں بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہو رہا لائف کا، مطلب ٹھیک ہے جنگ چل رہی ہے، فوج مار رہی ہے، لیکن انہوں نے ٹنل بنائی ہوئی ہیں، لوگ ٹنلز کی ویڈیو بھیج رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے کیا ہوگا؟ ہمارے تو ہوگا وہ ویکھی جائے گی جیڑا دن قبر دے وچ وہ باہر ہی کوئی نہیں. تو یہاں تو یہ باتیں فضول ہیں. لیکن ایران پہ بات کر رہے ہیں. سید علی خامنہئی صاحب کی سیٹ خطرے میں ہے. اب صرف یہ جنگ ہی نہیں ہے، یہ اٹیک ہی نہیں ہے، یہ اٹیک کے بعد احتجاج ہے، اس اٹیک کے بعد لیڈرشپ کا فقدان ہے، اس اٹیک کے بعد ایک اور انریسٹ ہے ود ان ایران، ڈویژن ہے. لوگ اٹھیں گے، پوچھیں گے کہ ہاں بھائی دیکھیں کامیابی پہ ہر کوئی کرتا ہے. اب انڈیا کی حالت دیکھ لیں کہ انڈیا اس وقت کیا فیس کر رہا ہے. بڑا بھی چوڑے ہو کے ہم اندر گھس کے ماریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. آج کل وہ میرا خیال ہے نام لینا ہی بند کر گئے، الٹا عوام کو ہی سیدھے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ دنیا کی ڈپلومیٹک اصول ہے، جیسے اب اسرائیل بھی بیان یہ دے رہا ہے کہ ہمارا ایرانی عوام سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں اس کی جو لیڈرشپ ہے اس سے پرابلم تھی، ہم نے لیڈرشپ ہی اڑائی ہے. انہوں نے یہی کلیم کیا. اور مودی جیسا پاگل کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستانی عوام کو مخاطب کر رہا ہے. کیونکہ عاصم منیر کو کر لیا تو ہو سکتا ہے وہ پھر نہ تن دے. مطلب ٹیکنیکلی دماغ لاشعوری ڈر ہے اس میں کہ عاصم منیر کو سیدھا نہیں کہنا. اور ہمارے ماشاءاللہ ادھر کے تجزیہ نگار کئی دفعہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ جنگ ہوئی تھی؟ یقین جانے یہ مطلب سوال آپ کئی دفعہ سنیں گے، اچھا یہ واقعی جنگ ہوئی تھی؟ اچھا پورا انٹرنیشنل میڈیا بھرا رہ گیا، سب ہو گیا واقعی جنگ ہوئی تھی. اتنا ان کا برین جو آئی کیو لیول ہے. اب بھی یہ ہوگا، میں جو مخاطب کر رہا تھا وہ کہتے تھے کہ ایران تو امریکہ ایک ہی بات ہے، یہ دونوں تو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ایران پہ کبھی بھی امریکہ اٹیک نہیں کرے گا. اچھا بھی کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کی تو اتنی انویسٹمنٹس ہیں، اس میں اپنی خفیہ انویسٹمنٹس ہیں امریکہ کی ایران میں. لو جی، اور یہ کبھی بھی یہ اسرائیل اور ایران کی جو ہے نا آپس میں یہ نقلی سی ایکسرسائز ہے. اصل تو ماشاءاللہ وہ ملک ہیں جو 56 اسلامی ملک ماشاءاللہ جو فلسطین کے لیے میزائل بھی بھیج رہے تھے، جو فلسطین کے لیے جنگ میں مجاہدین بھی بھیج رہے تھے. اصل تو وہ ملک ہے. یہ تو نقلی ایکسرسائز کر رہا تھا ایران، تو فیک ایکسرسائز کر رہا تھا. اب اصل بات پہ آئیں. سید علی خامنہئی صاحب کے لیے سٹے کرنا مشکل نظر آتا ہے. آگے چیزیں اور زیادہ خراب ہو رہی ہیں مزید. اور اسرائیل نے یہ پہلا فیز کیا. ایران نے جیسی سر اٹھایا اگلا فیز آئے گا. ایران اپنی وہ کمپیٹیٹیو ایج، وہ جو ایکومین ہوتا ہے، جو ایک مومن کی فراست سے ڈرنا چاہیے، وہ لوز کر گیا، بالکل لوز کر گیا. اگر اتنی جیسے کہتے ہیں نا کہ
क्लैरिटी हो दुश्मन की और इतनी तैयारियां हो, मतलब पूरी दुनिया में आपको नहीं पता कि आपका जो इस्लामी इनकलाब है वो कितना खतरे में है। उसामा साहब, आप अंदाजा करें कि कल अमेरिकन जो अमेरिकन मीडिया है वहां से ये खबर लीक कर दी गई थी। कल पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर 1 बजे के करीब ये खबर चल गई थी कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। तैयारी हो चुकी है, चंद घंटे टाइम में बता दिया। और ये ईरानी जो लीडरशिप है ये धनिया पी के सोई हुई थी या बूटी पी हुई थी। ओ भाई, इतनी बड़ी मेजर लीड आपको मिली है, हमला करो। जी बिल्कुल, इसमें ये मैं इनकी नेग्लिजेंस, इनकी नाअहली, इनकी नाअकबतंदेशी कहूँगा, क्योंकि जब दुश्मन की आपको असेसमेंट हो जाए, आप असेसमेंट में रह गए, आपको उनसे पहले अटैक कर देना चाहिए था। और आप तो चलो अभी लोग कई माशाल्लाह साइंसदान नीचे आएंगे, कहेंगे कल की वीडियो, तो भाई साहब आप ये जून के शुरू की वीडियो देख लें। मई के अंदर ईरान का जब भी जिक्र आया, मैंने कहा जून ईरान के लिए ठीक नहीं है। कई जगहों पे कहा है कि जून ईरान के लिए ठीक नहीं है, इमरान के लिए भी ठीक नहीं है। मेरे मुंह से डबल निकल रहा है, लेकिन ईरान इमरान दोनों के लिए ठीक नहीं है। हर वीडियो मेरे YouTube चैनल पे जाएं, ये पिछले कुछ महीने से मुसलसल वीडियो बनी हुई है, थंबनेल लगे हुए हैं, जाके देख लें। ये कल नहीं कहा हमने, ये मुसलसल कह रहे हैं। बिल्कुल असल बात पे आए कि ईरान रह गया और ईरान अब क्वेश्चनेबल हो जाएगा। इसके बाद ईरान की जो आयतुल्लाह खामनाई साहब हैं वो क्वेश्चनेबल हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे इस अटैक से। इस अटैक से उनको मजबूती नहीं मिल रही, क्योंकि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से जो लीडरशिप, देखें एक आम पॉलिटिकल लीडर का कोई मसला नहीं होता। मतलब मोदी कोई मार नहीं गया, मोदी के लिए ट्रबल जरूर है लेकिन उतनी शिद्दत से नहीं है। लेकिन अगर मोदी उनका होता कोई गुरु संत या कोई रिलीजियस फिगर, फिर मोदी की बात को 100% जैसे कहते हैं ना कि या होना है या नहीं होना। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। और दूसरी, ये कई पाकिस्तानी जो कौम है वो मजहबी तौर पे अटैच्ड होती है, जाहिर बात है उनके कई मुकल्लिदीन मौजूद हैं, कई तकलीद करने वाले मौजूद हैं, और ये एक अलहदा से कहानी है। लेकिन ईरानी अगर वो चेक करें ना तो दे आर नेशनलिस्ट, और वो अपने नस्ल परस्त हैं, और वो इसमें बहुत रिजिड है। वो यूज तो कर लेंगे अपने इस पत्ते को। अच्छा, अभी पिछले दिनों और मुझे बात याद आ गई पत्ते से, आपको याद है मैंने कहा था मजहबी कार्ड खेला जा सकता है मुस्तकबिल में, फतवा जारी पहली दफा हो सकता है जब ईरान के इतनी बुरा हशर हो जाएगा तो फतवा ना आ जाए। मुझे इसके भी चांस नजर आते हैं। मैंने कहा था फतवा आज तक नहीं आया, क्यों नहीं आया उस पर भी हमने डिबेट की थी कि अगर वो फतवा देते फलस्तीन पे तो पूरी दुनिया पे देना पड़ता, फिर बर्मा, फिर रोहिंग्या, फिर ये आपका चाइना के सिंकियांग और पता नहीं कहाँ कहाँ। और बल्कि असल इस्लाम हो, असल मुसलमान हो, और वो मुसलमानों का लीडर हो और इस्लामी इनकलाब का सरबराह हो, तो ये कुरम पे फतवा आना चाहिए था। ये करीब का फलस्तीन था, उधर उसके मुकल्लिद नहीं बैठे थे, कुरम में उसके मुकल्लिदीन भी बैठे थे। अच्छा, फिर कश्मीर में भी होंगे, इंडिया में भी होंगे। तो मसले को समझे, अगर वली अमर मुस्लिमीन की बात आती है, वलीउल अमरुल मुस्लिमीन सैयद अली खामनाई, तो भाई साहब सैयद अली खामनाई अगर मुस्लिमीन का वली अमर है तो फिर उसका मैटर कुरम में फतवा देना भी था, उसका मैटर कश्मीर में फतवा देना भी था, उसका मैटर इंडिया में फतवा देना भी था। अब इस नुक्ते को ना, ये आज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कई समझेंगे, कई नहीं, कईयों के ऊपर से गुजर जानी है मेरी बातें। लेकिन ईरानी नस्ल परस्त है, पुरानी नेशन है, नेशनल वो है, आपको कोई नहीं घास डालने लगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो दे कैन यूज यू, दे कैन यूज देयर कार्ड नाउ। जब मैंने ये पहले कह दिया था, इसकी दलील क्या है? चलो वो कहेंगे जी आप बड़े पब्लिक फिगर पे वो कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। तो मैं आज एक और बात भी बता दूं, देखें माजी में अगर मैंने ये ना कहा होता कि मुस्तकबिल में ऐसा वक्त आ सकता है कि जब रिलीजियस कार्ड खेला जा सके,
اور فتویٰ دینا پڑ جائے، کیونکہ ایران کا برا حشر ہو جائے، ایران کا برا حشر ہو جائے۔ آپ یہ حملوں کی ابھی پوری نوعیت انہوں نے نہیں بتائی، ایرانی دبا گئے جب ان کا صدر گیا ہے، آج تک بتایا ہے ہیلی کاپٹر جی ٹیکنیکل فالٹ، بس ٹھیک ہے، یہ کل انڈیا میں بھی ہو گیا تھا ٹیکنیکل فالٹ، جان چھوٹی، پبلک اتنا بڑے فگرز پہ ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہوتے۔ اور اسی طریقے سے یہ اس وقت بھی اس کو دبا گئے تھے، پی گئے تھے، اور کتنا پیئیں گے، آخر اگلوں نے سورج کی طرح جیسے کہتے ہیں نا نکال کے کھڑا کر دیا کہ آ جاؤ بھائی، اور ڈائیلاگ۔ اور اچھا نہیں، ایک بات سمجھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاسداران انقلاب کا جو تھنک ٹینک تھا اس کا مسٹیک سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کو سب سے زیادہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ وہ کریٹیکل ہے اس خطے میں، دشمنی ہے اسلامی انقلاب سے، امریکہ دشمن ہے اس کا، پھر لوز کیوں ہوئے؟ کہاں اسیسمنٹ میں رہ گئے کہ پہل کر دیتے؟ چلو یہی اٹیک اسرائیل کرتا، جواب میں سچویشن اور ہوتی، یہی اٹیک ایران چلو ایسے میں ہلکی سی گولی مار دیتا بس، اور یہ اٹیک ہو جاتا جو اب ہوا ہے۔ مورال اوپر ہونا تھا، مورال کی کہانی اور ہونی تھی، یا پھر اب عاصم منیر کو بلائیں، اب کئی لوگ کہیں گے جی عاصم منیر سے 100 ہم پاکستان کے اندر آپ کے جو ایک ہوا چلتی ہے، لیکن ایز اے سولجر، ایز اے ہیڈ آف یور آرمی، اس نے اپنی پرفارمنس دکھائی ہے۔ انڈیا جیسی بڑی طاقت جو ہے ابھی تک وہ اس کی آواز ہی نہیں نکلتی، بلکہ دور جا کے وہ نہیں ہوتے تھے بچپن میں گالیاں نکالتے ہوتے تھے، مارنا ان کو گلی میں، تو وہ دور جا کے پھر گالی نکالتے تھے۔ جے شنکر ادھر آ کے نہیں کرتا، جے شنکر یورپ میں بیٹھ کے تڑیاں کرا رہا ہے، جے شنکر تڑیوں کا وقت نہیں ہے، تم کہہ رہے آپریشن بند نہیں ہو، جنگ کرو۔ اسامہ صاحب کل ایک تجزیہ کار وہ بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے لیے ایران کے اوپر حملہ کرنا بہت ضروری ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے کہ اگر اسرائیل ابھی ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گا تو آنے والے دنوں میں جو سچویشن بن رہی ہے، امریکہ کی وہ پوزیشن نہیں رہنی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو سکے۔ وہ ان کا تجزیہ یہ تھا کہ امریکہ کمزور ہو چکا تھا۔ پھر مجھے خوشی ہوئی کہ یہی بات ہم کر رہے ہیں، اور یہی پولیٹیکل ایک جو ایکسپرٹ ہے وہ یہ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدھے دن میں اسرائیل حملہ کر دے گا، کیونکہ پھر اس کے بعد اسرائیل کے پاس بھی موقع نہیں ملنا، اور عراق میں جو بیسز تھی امریکہ کی وہ انہوں نے 2 دن پہلے 3 دن پہلے خالی کر دی تھی، وہاں منیمم سٹاف کر دیا تھا۔ ایران مطلب کس طرح، مجھے آپ سمجھائیں کہ ایران سروائیو کیسے کرے گا؟ اتنی بڑی ذلت، آرمی چیف مارا گیا، آپ کا جو ہے پاسداران انقلاب کا سربراہ مارا گیا، آپ کے جوہری سائنسدان مارے گئے، آپ کی جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کر گیا، آپ نعرے مار رہے تھے کہ ہم تباہی پھیر دیں گے، یہ کر دیں گے، ہوگا یہ کہ یہ 300 ڈرون چلائیں گے، میزائل چلائیں گے، ان کا آئرن ڈوم روک لے گا۔ اب یہ بتائیں کہ ان کا مستقبل کیا ہے، اسرائیل کے ساتھ کیا ہوگا، ان کا بھی نقصان ہونا ہے یا ایسے ہی چلنا ہے؟ دیکھیں اس میں جو میں تو اس دن سے ہی ایرانی حکمت یا ایرانی اس کا خلاف ہوں، جس دن اسماعیل ہنیہ جو ان کے مہمان تھے، اور جب ان کے صدر جو ابراہیم رئیسی پہ بہت زیادہ بات نہیں ہوئی، اور جب ان کو صورتحال سمجھ آ بھی گئی، جب انہوں نے 200 ڈرونز یا 400 مارا تھا اسرائیل پہ، اس کے بعد خاموشی کا کیا مطلب تھا؟ ٹائم دینا، پرلوں کو ٹائم دینا، مطلب آپ عجیب دنیا میں پتہ نہیں آپ لوگ کیا کھاتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اور اس سے بہتر تو دیکھیں پاکستان نے 4 دن سہا، 4 دن سوچا، اس کے بعد 4 گھنٹے میں فریش کر دی طبیعت۔ کیوں بھانپ گئے تھے کہ ایسے ٹلنا نہیں ہے اب معاملہ، ریلائزیشن بہت بڑی چیز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جلدی کا تو ہم مئی میں جب کہہ رہے تھے کہ جون ایران کے لیے سخت ہے، اس کی ریزن یہ تھی فرانس دور ہو گیا، امریکہ دور ہو رہا تھا، یورپین ممالک کا اسرائیل پہ پریشر آتا جا رہا تھا، اسرائیل کو جلد از جلد کچھ کرنا تھا۔ اچھا اس کے بعد آپ کو یاد ہو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ پہلے وہ پاکستان پہ آیا انڈیا کے ذریعے چیک کرنے، پھر اب ایران پہ کر دے گا، پہلے ادھر آ کے ٹیسٹر مار کے اب ادھر جائے گا۔ اس نے اپنا کیس سٹڈی کرنا تھا پاکستان کو،
مودی جیسے لیڈر ہوں، انڈیا جیسی قوم ہو، تو کیا بات ہے بھائی. مطلب ان کی بھی حکمتیں اور ان کے جو ہے نا ان کو سلام. کہ اسرائیل کے کندھوں پہ اپنی عوام کو والنریبل سچویشن میں ڈال دیا، اس ملک کے ساتھ جس کا بس ہے ہی فوج ہے، اس پہ حکومت بھی فوج کی ہے ہی فوج وہ، اور وہ ایک سمجھ لیں کہ پوری کی پوری کینٹی ہے، 25 کروڑ کینٹی ہے جس کو آپ چھیڑ رہے ہیں. وہ ذرا سے مولوی ابھی فتوے دیں گے، تھوڑا سا وہ سیٹ ہوں گے، ادھر کوئی چل پڑے. اور مودی نے اپنا سے وہ ششکا پورا کرا لیا اسرائیلیوں کے سامنے. وہ پجامہ سا پہن لیتا ہے اور پہنچ جاتا ہے پاگلوں کی طرح، میں جیسے کوئی وہ بڑا کوئی دنیا کا وہ نکل آیا ہوں مہاتما. بے وقوف آدمی. اسرائیل ٹیسٹ کرنا تھا انہوں نے ساری تمہاری ایئر بیسز پہ بیٹھ کے ہمیں چیک کرنا تھا، انہوں نے اپنا حساب کتاب کر لیا، تمہیں مرا دیا اور ہمارا حساب کتاب لے کے وہ چلے گئے. اب انہوں نے ایران پہ کرنا تھا کہ اگر پاکستان ایران کے پیچھے آتا ہے تو یہ بنتی. اب پاکستان ابھی ایران کے پیچھے یوں نہیں جا رہا. چائنا کے تھرو رشیا چائنا مل کے یہ کوشش ضرور ہو سکتی ہے کہ امریکہ کو اس خطے سے دھکیلا جائے، لیکن اس کے لیے پاکستان کو بھی بہت بڑے سسٹم چینج کی ضرورت پڑے گی. پاکستان پہ بھی یہ معاملہ بہت سخت ہونے والا ہے. یہ حملہ ادھر ہونے کے جو اثرات ادھر بھی نکلنے شروع ہوں گے، لیکن کسی اور انداز سے. وہ اب ادھر کھل کے اس طریقے سے نہیں ابھی ہم بات کر سکتے، لیکن بہرحال اس کے ورسٹ اثرات پاکستان پہ بھی مرتب ہوں گے. اور اب امریکن ایئر بیسز پہ یا ادھر جو بھی معاملات ہیں وہ بھی ہوں گے. اپنی سی کوشش کرے گا، لیکن وہ جو مزہ تھا نا، وہ مزہ کھو دیا ایران نے اپنے آپ کو. جیسے کہتے ہیں نا کہ صرف ناک بتندیشی کہیں کیا کہیں اس کو، کہ یہ بہت برا رویہ نظر آیا جنگ کو لے کے. اگر اسرائیل جیسا دشمن ہو، میں اگلی صبح نہ کرتا. جس دن 200 میزائل لگائے تھے نا، جس دن 200 ڈرون مارے تھے، ٹھیک اس کے ایک ہفتے بعد تیاری کر کے صبح شام ادھر ادھر مشرق مغرب فتوا دے، جو ٹولز تھے دنیا کے، مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ ایسے شام ہی کر دیتا بندوں کی میں اسرائیل پہ اتنی. کیوں؟ کیونکہ ایک بات سمجھ لیں کہ پوری قوت لگا دینی چاہیے جب ایسا خطرناک ذلیل اور بروٹل دشمن ہو. فلسطین میں آپ کو کیا لگ رہا ہے جس طریقے سے خون بہا تھا؟ میں نے یاد ہے میں نے کہا تھا یہ بکریوں کے بچے نہیں تھے. بکری کا بچہ آپ کاٹتے ہیں نا تو آپ کا سر کا صدقہ جاتا ہے. آپ نے بندے ہی کاٹ دیے ہیں، اتنا خون بہا دیا ہے. تو عرب کا جب ہم کہتے تھے کہ ایسے جان نہیں چھوڑنی، اب اس جنگ کے کئی رنگ نکلنے، اور جو کہ آپ اب مزید آگے دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ. اس جنگ کے کئی رنگ نکلنے ہیں، اور کاش ایرانی لیڈرشپ ہمیں سن رہی ہوتی. کوئی ایک دن پہلے ہی سن لیتی، نہیں پرانی ویڈیو سنی تو شاید تیاری کر کے بیٹھے ہوتے. خیر، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.